بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جو میں رپورٹ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس میں ہم 3 سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ کیا پی کے 8303 کے کریش ہونے کی وجہ پائلٹ کی حماقت تھی؟ کیا جہاز میں کوئی فنی خرابی موجود تھی؟ کیا اس واقعہ میں کوئی تخریب کاری کا عنصر موجود تھا؟ دوستو، اگر آپ ان تمام سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو اس رپورٹ کو آخر تک دیکھیں۔ سب سے پہلے میں اب تک کی خبروں کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا جس کی بنیاد پر ہم نتیجہ اخذ کریں گے۔ اے ٹی سی کے مطابق جہاز کے پائلٹ نے جہاز کی اونچائی سے متعلق وارننگ کو 3 بار اگنور کیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے پائلٹ کو اونچائی سے متعلق مطلع کیا کہ وہ اپنی اونچائی کو کم کرے، اسی طرح سپیڈ سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ جب جہاز ایئرپورٹ سے 15 ناٹیکل مائلز دور تھا تب اے ٹی سی نے پائلٹ کو پہلی وارننگ جاری کی کہ وہ اپنی بلندی 10,000 فٹ کی بجائے 7,000 فٹ پر لائے۔ اس کے جواب میں پائلٹ نے کہا کہ وہ بلندی سے مطمئن ہے۔ کراچی ایئرپورٹ سے 10 ناٹیکل مائلز پر جہاز کی بلندی 3,000 فٹ کے بجائے 7,000 فٹ تھی۔ رپورٹ کے مطابق اے ٹی سی نے پھر بلندی کم کرنے کا کہا، جب پائلٹ نے پھر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا وہ لینڈنگ کے لیے تیار ہے۔ پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی کے مطابق پہلی لینڈنگ کی کوشش کے دوران جہاز کے دونوں انجنوں نے 3 مرتبہ زمین پر رگڑ کھائی۔ تیسری مرتبہ رگڑ کھانے کے بعد پائلٹ نے جہاز کو دوبارہ ہوا میں بلند کیا۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ پائلٹ نے لینڈنگ گیئرز کے متعلق کوئی خبردار نہیں کیا کہ ان میں کوئی پرابلم ہے۔ ماہرین کے مطابق زمین پر رگڑ کھانے کے بعد انجن کا آئل ٹینک اور فیول پمپ ناکارہ ہو گئے ہوں گے، جس کی وجہ سے جہاز دوبارہ مطلوبہ بلندی پر نہیں جا سکا۔ اے ٹی سی کے مطابق پائلٹ نے رگڑ لگنے کے بعد خود دوسرا چکر لگانے کا فیصلہ کیا تھا اور دوسری کوشش کے دوران پائلٹ نے بتایا کہ لینڈنگ گیئرز میں کوئی پرابلم ہے۔ یہاں قابل ذکر بات ہے دوستو کہ دوسری کوشش کے دوران پائلٹ نے لینڈنگ گیئرز کی خرابی کا ذکر کیا۔ دوسرے چکر کے دوران پائلٹ کو اے ٹی سی نے کہا کہ وہ 3,000 فٹ کی بلندی پر جائے، جبکہ وہ صرف 1,800 فٹ کی بلندی پر ہی جا سکا۔ جب دوبارہ پائلٹ سے بلندی پر جانے کا کہا گیا تو فرسٹ آفیسر نے کہا کہ ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری کوشش کے دوران پائلٹ نے چھوٹا چکر کاٹ کر واپس آنے کی کوشش کی۔ مطلوبہ بلندی اور سپیڈ حاصل نہ کر سکنا یہ واضح کرتا ہے کہ جہاز کے انجنز نے مطلوبہ پاور فراہم نہیں کی، جس کی وجہ سے جہاز کریش ہو گیا۔ دوستو، یہ تو تھا اب تک کی خبروں کا خلاصہ۔ اب میں آپ کو پہلے سوال کا جواب دینا چاہوں گا، کیا پائلٹ کی حماقت کی وجہ سے جہاز کریش ہوا؟ اے ٹی سی کا 3 مرتبہ وارننگ دینا اور پائلٹ کا جواب۔ دوستو، اے ٹی سی کا 3 مرتبہ وارننگ دینا اور پائلٹ کی بلندی اور سپیڈ سے متعلق اطمینان کا اظہار کرنا یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ جہاز میں فنی خرابی موجود تھی۔ نمبر 1، جہاز کا الٹی میٹر صحیح بلندی نہیں بتا رہا تھا۔ نمبر 2، جہاز کا سپیڈو میٹر صحیح سپیڈ نہیں بتا رہا تھا۔ پائلٹ کا دوسری ٹرائی سے پہلے لینڈنگ گیئرز سے متعلق کوئی اظہار خیال نہ کرنا یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ لینڈنگ گیئرز کی انفارمیشن پائلٹ کو اوکے مل رہی تھی، تب ہی اس نے بغیر لینڈنگ گیئرز کے لینڈنگ کی اور رگڑ لگنے سے اسے پتہ چلا کہ لینڈنگ گیئرز تو کھلے ہی نہیں، لہٰذا اس نے دوسری ٹرائی میں گیئرز کی خرابی کا ذکر کیا، اور دوسری ٹرائی لینا بھی پروٹوکول کے مطابق تھا کہ جہاز کو بھی ممکنہ نقصان سے بچایا جا سکے۔ جبکہ اگر پائلٹ بغیر لینڈنگ گیئرز ڈاؤن کیے اگر ایک خاص نچائی تک جہاز کو لے آئے تو جہاز کا انٹیلیجنٹ سسٹم خود پائلٹ کو الرٹ کر دیتا ہے کہ آپ لینڈنگ گیئرز ڈاؤن کیے بغیر لینڈنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر سپیڈ لینڈنگ کے دوران زیادہ ہو تو اس کا بھی الرٹ آ جاتا ہے۔ اب تک کی رپورٹ سے یہ بات عیاں ہو رہی ہے کہ جہاز کے سسٹم میں کوئی ایسی خرابی موجود تھی کہ وہ الرٹ جاری نہیں کر رہا تھا اور سب اچھا کی خبر دے رہا تھا۔ اب تک کی رپورٹ سے یہ بات عیاں ہو رہی ہے کہ جہاز کے سسٹم میں کوئی ایسی خرابی موجود تھی کہ وہ الرٹ جاری نہیں کر رہا تھا اور سب اچھا کی خبر دے رہا تھا۔ اب تک کی رپورٹ سے یہ بات عیاں ہو رہی ہے کہ جہاز کے سسٹم میں کوئی ایسی خرابی موجود تھی کہ وہ الرٹ جاری نہیں کر رہا تھا اور سب اچھا کی خبر دے رہا تھا۔ تیسرا نتیجہ اب تک کی فوٹیجز سے یہ نکالا جا سکتا ہے کہ جہاز کے کریش ہونے سے پہلے تک کسی قسم کا ایکسپلوژن انجنوں میں نظر نہیں آ رہا۔ پھر سوال یہ ہے کہ دونوں انجنوں کو ایک جیسی ہی پرابلم بیک وقت پیش آ گئی۔ دوسرا یہ کہ دوسری اڑان کا ٹائم تقریباً 15 منٹ ہے۔ کیا پمپس سکریپ ہونے کے بعد 15 منٹ تک صحیح کام کر سکتے ہیں؟ یہاں ایک اور بات بھی بعید از قیاس نہیں کہ آیا جہاز میں اتنا فیول موجود تھا کہ وہ دوسری اڑان مکمل کر پاتا؟
رپورٹس کے مطابق جہاز میں تقریباً 30 منٹ سے زیادہ اڑان کا فیول موجود تھا، لیکن اگر فیول ختم ہونے کی وجہ سے انجنز بند ہو گئے تھے تو پھر اس کا فیول لیول انڈیکیٹر بھی ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال جہاز A320 ایک نہایت فول پروف سسٹم رکھنے والا جہاز ہے اور اس کی 60% مارکیٹ ہے اور دنیا میں 300 کمپنیز اسے استعمال کر رہی ہیں۔ اب ہم ایک اور طرف اپنی سوچ کو لے جاتے ہیں، کیا اس واقعہ میں کوئی تخریب کاری کا عنصر موجود ہو سکتا ہے؟ اس تمام صورتحال سے ایک نتیجہ اور بھی نکلتا ہے کہ یہ کوئی تخریب کاری کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے کہ اڑان بھرنے سے پہلے جہاز میں یہ فنی خرابیاں پیدا کی گئی ہوں جیسا کہ میرے تجزیے کے مطابق آلٹی میٹر، سپیڈو میٹر، فیول لیول میٹر اور لینڈنگ گیئرز کی انڈیکیشن کا بیک وقت صحیح ریڈنگ نہ دینا کسی تخریبی عمل کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان میٹرز کی کیلیبریشن جان بوجھ کر خراب کی گئی ہو۔ بہرحال کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا جب تک کہ بلیک باکس اور کاکپٹ وائس ریکارڈر کی رپورٹ سامنے نہیں آتی۔ اس صورتحال میں پائلٹ کا مورد الزام ٹھہرانا غلط اور افسوسناک ہے۔ ایک 17,000 گھنٹے اڑان کا تجربہ رکھنے والا پائلٹ اور 24 سال کا ایکسپیرینس کبھی ایسی حماقت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی اپنی زندگی بھی داؤ پر لگی ہوتی ہے۔ بعض اوقات وقت کی کمی یا اور وجوہات کی بنا پر ڈیو مینٹیننس کو پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے کہ اگلی فلائٹ کے بعد کر لیں گے۔ اگر ایسا کیا گیا ہے تو پھر ٹیکنیکل سٹاف قصوروار ہو سکتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ میرے اس تجزیے سے آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے تسلی بخش جوابات مل گئے ہوں گے۔ میرا یہ چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم پر پہنچتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔